محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونس اگین ویلکم ٹو محفل سکون پاورڈ بائی جے ڈاٹ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رمضان کی برکت کی وجہ سے ہم نے قرآن کو سمجھا۔ پچھلی ایپیسوڈ میں کوشش کی کہ اس کے ورک ایتھکس کیا ہونے چاہیے، ہمارے قرآن کے ساتھ ریلیشن بلٹ اپ کرنے کے لیے اس کے پروسیس کیا ہونے چاہیے ہمارے۔ پھر ایک دفعہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اس سفر میں، اس ایپیسوڈ میں بھی انشاءاللہ تعالی ان سے بات کریں گے اور لوگ بہت فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب ونس اگین ویلکم ٹو یو۔ میں آپ کو ایک بڑی خوشخبری سناتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے سے رمضان کی برکت سے جس طرح آپ آسانی کے ساتھ لوگوں کو بتا رہے ہیں، لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ فرمائے۔ جیسے کہ ہم کو پتہ، ہم اپنا پروگرام کا آغاز ہمیشہ قرآن کریم سے کرتے ہیں، کلام الہی سے کرتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ دنیا میں نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ۔ ادب کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ، اللہ اس کا علم ہمیں عطا فرمائیں گے۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ سبحان اللہ۔ جب بھی ادب سے، غور سے، وہ کہتے ہیں نا سکون سے قرآن سنا جائے تو اللہ اس کے الفاظ آپ کو کئی دفعہ سمجھ بھی نہیں آ رہے ہوتے، دل میں اتر رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن یہ کہ بہت اللہ کا اپنا کلام ہے، اس کو جتنا سینے سے لگائیں گے انشاءاللہ سینہ اتنا ہی منور ہوگا۔ مفتی صاحب، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے قرآن کو بڑے اچھے طریقے سے پیش کیا کہ سفارش، وہ ہماری مضبوط سفارش کیسی بن سکتا ہے۔ انفاق کا لفظ استعمال ہوا، واٹ از دس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ جو آیت تلاوت کی گئی ہے سورہ بقرہ کی، اور اس میں جو انفاق کا لفظ آیا ہے، انفاق قرآن کریم میں جو اسلام کا ویلتھ مینجمنٹ سسٹم ہے اس کا کور تھیم ہے۔ انفاق کہتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو۔ سبحان اللہ۔ یہ از اے بگ امبریلا۔ اس کی پھر کیٹیگریز ہیں، فرائض، واجبات، نوافل۔ زکوٰۃ از اے فرض، کوئی آپ نظر مان لیں تو واجب، پھر باقی ویسے صدقات ہیں، خیرات ہیں، یہ ساری کی ساری۔ اب قرآن کریم نے یہ جو آیت تلاوت ہوئی ہے، اللہ جل شانہ نے اس کے اندر مثال دی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کی، اس کسان سے جو ایک دانہ ڈالتا ہے اللہ اور اس دانے سے پھر 7 بالیں نکلتی ہیں، اور ہر بال میں، گندم کی ہر بال میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ جل شانہ بھی ایک نیکی کا 700 گنا تک اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے اور فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا گن گن کر خرچ نہ کرو، تو اللہ تبارک، اگر تم بغیر گنے خرچ کرتے رہو گے اللہ بھی تمہیں بغیر گنا دیتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ، جو انفاق کا معاملہ ہے، وہ عجیب و غریب ہے۔ اور پھر اس کے اندر 3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس کو خیرات کہا جاتا ہے، عربی میں عام طور پہ اسے صدقات نافلہ کہا جاتا ہے، جسے ہم لوگ عام طور پہ خیرات کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ نفلی صدقہ ہوتا ہے۔ تو خیرات جو ہے، نفلی صدقہ جو ہے یا فرض زکوٰۃ ہے، اس کے پریکاشنری میجرز کیا ہیں، ایٹیکیٹس کیا ہیں؟ تو مثال جیسے ہم نے کی تھی کسان سے دی ہے، تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ کسان کے نزدیک دانہ جو ہے وہ عمدہ ہونا چاہیے۔ دانہ ہی عمدہ نہ ہو تو پھر گڑبڑ۔ تو مال حلال ہونا چاہیے، حرام نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سو بیج اچھا ہونا چاہیے، بیج اچھا ہونا چاہیے، مال حلال ہو۔ پھر اس کے بعد اس کو کاشتکاری کا طریقہ کار آتا ہو، پروسیس پتہ ہو اس کو، تو جس پروسیس سے اس مال کو کمایا ہے وہ حلال ہو۔
پھر تیسری بات یہ کہ زمین زرخیز ہو تو جو بینیفیشری ہے جس کو دیا جا رہا ہے اس کو بھی ادب کے ساتھ دیں, ادب کے ساتھ اس کو پہنچانا, رسپیکٹ کے ساتھ اس کو دینا. تو اب یہ بنیادی موٹی شرائط ہیں. اور پھر اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے دینا. یہ which is I think is the most important the most important thing. اللہ کے لیے کرنا ہے اور حلال, ٹو امپورٹنٹ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خیرات اور صدقات رمضان میں ایسے بڑھ جاتی تھیں جیسے ریح المرسلہ, بارش والی ہوا, جیسے بارش کی ہوا بادل بھی کھینچ کے لاتی ہے, ہر گھر میں بھی ٹھنڈک پہنچ رہی ہوتی ہے, کمرے کمرے تک ٹھنڈک پہنچ رہی ہوتی ہے. اس طرح ہر آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے محظوظ ہو رہا ہوتا تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخی مسلمان پسند ہے, بخیل مسلمان پسند نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ سخی کو کبھی چھوڑتا نہیں اور بخیل کا کبھی بنتا نہیں. سبحان اللہ. سخاوت جو ہے نا وہ مومن کی صفات میں سے. تو رمضان کے اندر خاص طور پہ اس بات کی کوشش کرنا, زکوٰۃ تو فرض ہے جی, ہم انشاءاللہ کوئی نیکسٹ پروگرام زکوٰۃ پہ کریں, بالکل وہ ضروری ہے صدقات کہ اس کو آدمی خاص طور پہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہو. اب اس کے بھی چند اور بھی پروٹوکولز ہیں. وہ ایک اور پروٹوکول یہ ہے کہ بھائی ہم جس کو دے رہے ہیں اس کو عزت کے ساتھ دیں. اچھا مجھ صاحب, بیفور یو گو ٹو پروٹوکولز آف صدقات, زکوٰۃ تو ایک پورا ایپیسوڈ کریں گے, پورے ایپیسوڈ کریں گے, مگر یہ پروٹوکول سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی ابو دھابی میں ہمارا T10 کرکٹ میچ چل رہا تھا, بہت بڑی لیگ ہے, تو وہاں میں بیٹھا ہوا تھا, تو ہم ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہاں ایک جو ہماری ٹیم کا ایک کوچ تھا وہ آیا نیچے, وہ ہیونگ بریک فاسٹ ود اس, تو انٹرنیشنل بڑے دنیا کے پلیئر بیٹھے ہوتے ہیں, بگ نیمز, تو یہ آیا تھا, ہی واز ویری اپسیٹ. تو وہاں پہ ایک مسلمان بیٹھا ہوا تھا, تو اس مسلمان نے پوچھا, اس کا نام تھا, اس نے کہا پیٹر واٹ ہیپن ٹو یو, وائی یو لک ویری سیڈ, یو لک ویری اپسیٹ, کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ تو اس نے کہا یار میری بیٹی کے ہاں نا اولاد نہیں ہو رہی اینڈ شی از اسٹرگلنگ, 15 دن اوور ڈیو ہو گئے ہیں, اور وہ میری وائف کا فون آیا تھا کہ لاسٹ نائٹ جو بیبی ہے اس کا نا شی اسٹارٹ لوزنگ دا بریتھ آف دا بیبی, اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں, تو انہوں نے کوئی ڈاکٹروں نے میڈیسن دے کے اس کو ٹھیک کیا. لمبی سٹوری آئی کٹ اٹ شارٹ. اس نے کرکٹر وہ جو تھا نا مسلمان ٹیبل پہ بیٹھا ہوا تھا, میں بھی اس ٹیبل پہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کہ وائی ڈونٹ یو ڈو صدقہ. اس نے آگے سے پیٹر نے کہا کہ واٹ از دا میننگ آف صدقہ. اس نے کہا وی کال صدقہ ان قرآن چیریٹی, یو کے سے چیریٹی ان انگلش. تو اس کے لیے صدقے سے ہمارے اللہ نے حکم دیا ہے, نبی نے بتایا ہے کہ جب تم صدقہ دیتے ہو پرابلمس ختم ہو جاتی ہیں, اور اللہ کئی دفعہ صدقے سے تو موت کو بھی ٹال دیتا ہے. اچھا اس نے کہا کہ آئی ڈونٹ بلیو آن دیٹ, اس سے واٹ ٹو ڈو ود مائی ڈاٹر, اس سے میری بیٹی کا کیا تعلق. اس نے کہا لیٹ می گیو یو ایگزامپل. اب مجھے صاحب اس نے ایگزامپل دی, اس نے کہا کہ اگر میرے بچے بھوکے ہوں اور پیاسے ہوں اور تو ان کے لیے کھانا لے کے اور پانی لے کے آئے, سب سے پہلے تیرا شکر گزار کون ہوگا؟ وہ کہتا تو. وہ کہتا وائی می؟ کہتا میں نے تیرے بچوں کو کھانا کھلایا, پانی پلایا, تو یو ول بیکم تھینکفل ٹو می. اس نے کہا اس پوری کائنات کا مالک اور خالق اللہ, تو اگر اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے گا تو اس کو کھانا کھلائے گا جو غریب ہے, جو بھوکا ہے, تو اللہ کو نہیں جانتا, مگر اللہ کی تو مخلوق کی خدمت کرے گا, اللہ تیری پرابلمس کو دور کرے گا. اس کے پتہ نہیں دل میں کیا, اس نے کہا ڈن. بٹ ان انگلینڈ وی ڈونٹ ہیو دوز کائنڈ آف سرکمسٹانس, ہمارے وہ سرکمسٹانس ہی نہیں ہے, وہاں پہ تو کوئی بھوکا ہی نہیں ہے. اس نے کہا وائی ڈونٹ یو گیو دیٹ چیریٹی صدقہ ان فلسطین کڈس, جو بچے بھوکے پیاسے مر رہے ہیں. اس نے کہا ڈن. اس نے ایسے تھمز اپ کیا, اس نے ڈن, اور اٹھ کے 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد چلا گیا. اب کتنے پیسے کیے وی ڈونٹ نو دس, آئی واز سٹنگ دیر اینڈ دین وی ہیڈ اے بریک فاسٹ, ناشتہ ختم کیا, کافی پی رہے تھے. 15-20 منٹ کے بعد واپس آیا اس ٹیبل پہ, اور ہم بیٹھے ہوئے تھے. اس کو کہتا ہے تھینک یو ویری مچ. پیٹر کہتا ہے اس مسلمان کو. اس نے کہا واٹ ہیپن؟ اس نے کہا کہ واٹ یو سیڈ ٹو می, آئی ڈیسائیڈ ان مائی مائنڈ کہ میں ادھر چیریٹی بھیجوں گا, پیسے بھیجوں گا. اینڈ وین آئی وینٹ ٹو مائی روم, میری وائف نے کال کیا اور مجھے کہتی ہے کہ پیٹر مبارک ہو, ہماری بیٹی کے ہاں اولاد ہو گئی, سب کچھ ٹھیک ہو گیا. کہتا ہے ود ان 50 منٹس ہی ریئیکٹڈ, دا گاڈ ریئیکٹڈ. It's so beautiful. Can you give me a book also how to read the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and life of Islam?
اس نے اس کو, اس کرکٹر نے, وہ جو بندہ تھا دوسرا, اس نے اس کو کتابیں بھی دی. تو یہ صدقہ جو آپ بات کر رہے ہیں, جب غیروں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, ان کے سامنے زندگی میں اللہ نے فوراً دکھا دیا, تو ہماری زندگی میں جس کو پتہ ہے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں, سوری ٹو آئی اسپینڈ بٹ مور ٹائم, آپ کو ذرا بتانا چاہیے, مگر یہ جو واقعہ ہوا اس پہ اس کی زندگی بدلی, اور اس سے مجھے بڑی موٹیویشن ملی کہ کبھی بھی کوئی پرابلم آئے تو جو آپ پروٹوکولز بتا رہے تھے اس پروٹوکولز کو ذرا ڈیفائن کریں آپ. اس پروٹوکول میں سمپل چیز یہی ہے کہ بھائی ہم نے اس کو دینا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے دینا ہے. اور پھر ایک بات یہ کہ اگر ایسی چیز دینی ہے, دیکھیں صدقے میں اور گفٹ میں ایک پروٹوکول کا ڈفرینٹ ہے. اچھا, صدقے کے بارے میں یہ ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ جو چیز تمہیں سب سے زیادہ محبت ہے نا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اللہ تھوڑی کسر آئے یہاں پہ, یار یہ میں استعمال کر سکتا تھا یار, ابھی تو ذرا مطلب دیتے ہوئے تکلیف ہو تھوڑی سی. اللہ اکبر. گفٹ میں یہ ہے کہ جس کو کیا جا رہا ہے نا, دیا جا رہا ہے, اس کی آپ خواہش کو مد نظر رکھیں, یہ لائک اٹ اور ہی ڈزنٹ لائک اٹ. اچھا, اللہ اکبر. تاکہ صدقے کی اور گفٹ کی ڈیفینیشن یہ, صدقہ اس کے لیے کر رہے ہیں, آپ سیکریفائس کر رہے ہیں, اور گفٹ مجھے دے رہے ہیں کہ مجھے دے رہے ہیں تو مجھے کیا پسند ہے, آپ کو اس کو دیکھا جائے گا اس کو. اور پھر اب یہاں پر ایک اور چیز جو اس کا ایک ریورس سائڈ ہے, وہ یہ کہ جب اللہ کے لیے دے رہے ہوں تو قرآن کریم میں بیان ہوا ہے ایسی چیز مت دو صدقے میں کہ اگر تمہیں دی جاتی تو تم اس کا انکار کر دیتے. واہ 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 واہ, یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, قرآن کریم کی آیت ہے, قرآن کی آیت. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اگر تمہیں دی جاتی, you stand on that side, ریسیونگ اینڈ پہ دیکھو نا, تم قبول کر لو گے یہ چیز جو تم آج دے رہے ہو اس کو. اللہ اکبر. کس کے لیے دے رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ. اور یہ یاد رکھیے گا, ایک اصول یاد رکھیے گا, یہ جتنی اللہ کے احکامات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں, یہ دنیا میں یونیورسل ٹروتھس ہیں. جو ان پہ عمل کرے گا اس کے جو دنیاوی فائدے ہیں وہ سب کو ملیں گے. اللہ, آخرت میں ایمان کا معاملہ ہے, دنیا میں تو سب کو ملیں گے. اللہ, جو ذکر کرے گا اس کو سکون ملے گا, جو چیریٹی دے گا اس کی بیماریاں دور ہو جائیں گی, اس کا روزی بڑھ جائے گی, محفوظ ہو جائے گا. تو مومن کے ساتھ تو وعدے ہیں, صدقے کے ساتھ بیماریاں دور ہوتی ہیں, بلاؤں کو دور کرتا ہے, گناہوں کو معاف کرتا ہے, روزی میں برکت دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آسان صورت یہ ہے کہ چیریٹی اسٹارٹ کریں. اینڈ ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ تھوڑا تھوڑا اللہ کے راستے میں نکالنا شروع کریں, ٹھیک ہے. اور جو ہماری اٹامک ڈیڈ آف دا ڈے ہے وہ یہ کہ کبھی کبھی چیریٹی اپنے بچوں کے ہاتھ سے بھی کرو. سبحان اللہ, واہ واہ واہ, بچوں کے ہاتھ سے بھی, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. ان کو بھی اس کی عادت ڈالیں کہ وہ چیریٹی کی سبحان اللہ, سخی بننے کی ترغیب دیں, پروسیس میں ڈالیں, اس پروسیس میں ڈالیں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. بھائی دینا چاہتے ہو, اور تب اس کو سمجھ لیا ہے جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم خرچ کرو میں تم پہ خرچ کروں گا. تو یہ 5 لیٹر کی بکٹ ہے, اس کی ٹوٹی بند کر دی نا تو 5 لیٹر بعد پانی بھر جائے گا. کھول کے رکھو, تم دیتے رہو, اوپر والا بھی دیتا رہے گا. واہ واہ, کیا پرابلم ہے, آپ دیتے نا, یہ رمضان ہے تو یہ نیت کرو, یہ طے کرو, انشاءاللہ اللہ پاک ہماری روزی میں بھی برکت دے گا, بلاؤں کو بھی دور کرے گا. تو اپنے یس اسٹارٹ فرام دا امیجیٹ ریلیٹیوز اور سفید پوش جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے, تو وہاں سے ہم آغاز کریں انشاءاللہ. اللہ پاک اس رمضان کو ان صدقات کی برکت سے ہمارے لیے صحت, سلامتی, عافیت, برکت والا بنائے. سبحان اللہ. اتنی زبردست مفتی صاحب نے بات بتائی ہے نا, مجھے سب سے زیادہ ہٹ پتا کیا کی بات, کہ اپنے بچوں کو بھی اس پروسیس میں ڈالو جس میں وہ سخی بنے. میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کریں کہ بچوں کو گاڑی میں لے کے جائیں, کچھ نہ کچھ چیز ان کے ہاتھ میں تھمائیں, اور ایسے لوگوں کو دیں جو ڈیزرونگ ہو. جیسے کوئی ریڑھی والا پھل لگا کے بابا بیٹھا ہوا ہے, اس کو جا کے اس کا پھل خرید لیا, وہ 200 کا بیچ رہا, 500 اس کو دے کے آگے. اس طرح کے صدقات تاکہ ان کے اندر اللہ سے محبت پیدا ہو اور ان کی کافی جو تکلیفیں پریشانی اللہ دور کر دے گا. میں اس بات کو انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو کوشش کروں گا کہ یہ کرنے کی, آپ بھی کیجیے گا, کیونکہ صدقات اللہ کے قریب بھی کرتے ہیں اور آپ کی بلاؤں کو بھی ٹالتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاکستان کو امن کا, سکون کا, اسلام کا گہوارہ بنائے. آمین.